ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. معزز سامعین کرام، اسلام ایک کامل اور شامل دین ہے جس نے ہر ایک چیز کا خیال رکھا اور ان تمام چیزوں کے تعلق سے تعلیمات فراہم کیا. رہنے سہنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، آنے جانے، ایک دوسرے کے حق حقوق، تمام چیزوں کو اسلام نے بڑی باریکی سے اور اچھے انداز سے بیان کیا ہے. اپنی گفتگو کا آغاز میں اس سوالیہ جملے سے کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے آج ہماری زندگیوں میں بے برکتی آ رہی ہے اور اس کا خود ہم احساس کر رہے ہیں. کوئی کہنے سننے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم خود اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں. آپ دیکھیں، آج ہمارے پاس ہر طرح کی آسانیاں، تمام طرح کے وسائل، کشادگی، سب کچھ موجود ہے. اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ ہماری زندگیاں بے برکتی کی طرف جا رہی ہے. جبکہ ہمارے باپ دادا کا حال کیا تھا؟ تنگ گھروں میں رہتے تھے، اس سے کم اخراجات، کم آمدنی، کل کی ان کو ٹینشن رہتی تھی کہ کل کیا کھائیں گے پئیں گے. اس کے باوجود ان کی بڑی اچھی زندگی گزری، جس کو کہہ سکتے ہیں بابرکت زندگی گزری. اور آج ہمارے پاس اس سے کئی گنا اچھی زندگی گزر رہی ہے، لیکن جو سکون، جو برکت ہونی چاہیے ہماری زندگی میں، اس چیز کا ہمیں احساس ہو رہا کہ نہیں ہے، اور شدت کے ساتھ اس کا احساس ہو رہا ہے. جہاں اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ صلہ رحمی کی طرف سے ہمارے اندر بے حد کوتاہی ہو چکی ہے، اور اسی کے تعلق سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے. صلہ رحمی کا معنی اور مفہوم کیا ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کا زمانے سے ہم سنتے آئے ہیں صلہ رحمی کرنا چاہیے، رشتہ داروں کا خیال کرنا چاہیے، لیکن صلہ رحمی کا کیا معنی ہے؟ صلہ عربی کا ایک لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے ملانا، جوڑنا. امام نووی رحمہ اللہ صلہ رحمی کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، صلہ رحمی رشتہ داروں کو، قریبی لوگوں کو ایک ساتھ جوڑنا، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا نام ہے. کسی بھی طرح کی ان کے ساتھ آپ بھلائی کریں. کبھی کبھار وہ پیسوں کے ذریعہ ہوتی ہے، کبھی خدمت کے ذریعہ، کبھی ملاقات کے ذریعہ، سلام دعا خیریت کے ذریعہ. الغرض معاشرے میں جس چیز کو صلہ رحمی میں تصور کیا جائے، جس چیز کا شمار صلہ رحمی میں ہو، اس چیز کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی لوگوں کے ساتھ الفت و محبت، ان کے ساتھ ملنا جلنا، ان کا خیال رکھنا، بیمار ہیں تو ان کا خیال رکھنا، بیمار پرسی کرنا، یہ ساری چیزیں صلہ رحمی میں شامل ہے. بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کیا صلہ رحمی عادت ہے یا عبادت ہے؟ کیونکہ اس دنیا میں کچھ ایسے بھی سماج پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس کا معاملہ بس مسلمانوں کے مذہب اور ان کے دین سے ہے، اور ایک سماج کی ضرورت ہے، اگر کوئی کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت سے لوگ اس چیز میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا یہ عبادت ہے یا عادت ہے. تو صحیح جواب یہ ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی تاکید کی گئی ہے اور اس کے چھوڑنے والے کی بڑی سخت مذمت کی گئی ہے. اسی طرح سے لمبی عمر اور بابرکت زندگی کا بھی ایک اہم سبب ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. کہ اے لوگو، اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو بھی پیدا کر کے بہت سے مرد اور عورتوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا.
اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ والارحام، رشتہ داری توڑنے سے بچو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ رب العالمین تمہاری نگرانی کرنے والا ہے، تم پر نگہبان ہے۔ تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین ہماری نگرانی کرنے والا ہے، ہم پر نگہبان ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے آگاہ کیا ہے کہ قطع رحمی اور ان کے حق میں کوتاہی کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا نہ کرنا یا اس سلسلے میں کوتاہی کرنا، یہ بھی ایک برائی کا کام ہے، اچھا کام نہیں ہے بلکہ برائی کا کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو یہ تمام اعمال اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی نگہبانی کر رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، جو یہ پسند کرتا ہے، اور کون نہیں چاہتا کہ اس کی روزی روٹی میں کشادگی ہو، برکت ہو، اس کی عمر لمبی ہو، اس کی عمر دراز ہو، تو کیا کرے؟ وہ چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فهو لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرؤوا ان شئتم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم۔ بڑی شدید یا بڑی سخت وعید ہے اس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو پیدا کیا، حتی اذا فرغ من خلقہ، اور تمام مخلوقات کو پیدا کر کے جب فارغ ہوا، قالت الرحم، رشتہ داری نے کہا، ھذا مقام العائذ بک من القطیعہ، مجھے توڑنے والی سی، مطلب جو رشتہ داری کو توڑتا ہے اس سے رشتہ داری نے پناہ مانگی ہے، یعنی جو قطع رحمی کرتا ہے اس سے رشتہ داری نے پناہ مانگی ہے۔ تو رشتہ داری نے کہا کہ مجھے توڑنے والے سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ کس نے کہا؟ یہ رشتہ داری نے کہا، صلہ رحمی نے یہ بات کہی۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اما ترضین ان اصل من وصلک، کیا تم اس چیز سے نہیں راضی ہو کہ جو تمہیں جوڑے میں اسے جوڑوں، اور جو تمہیں کاٹے، تمہیں دور رکھے، میں اسے دور رکھوں، اسے بھی کاٹ دوں؟ تو صلہ رحمی نے کیا کہا؟ بلا یا رب، جی بالکل، کیوں نہیں؟ قال فہو لک، تو اللہ رب العالمین نے کہا تو یہ تیری مراد پوری ہوئی ہے، تیرے لیے یہ چیز ہے، یہ تمہیں یہ چیز مل گئی ہے۔ آپ دیکھیں کتنی شدید وعید ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقرؤوا ان شئتم، اگر تم چاہو تو اسے پڑھو، اس آیت کو، فہل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، کہ تم سے یہ چیز بعید نہیں کہ اگر تمہیں منصب مل جائے، تمہاری ذمہ داریاں مل جائیں، یا کوئی پوسٹ مل جائے، پیسے کی فراوانی ہو جائے، تو تم زمین میں فساد برپا کرو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو، صلہ رحمی نہ کرو۔ اور یہی ہوتا ہے۔ آپ سماج پہ ایک نظر ڈال لیں، جہاں پیسے میں فراوانی آئی، رہنے سہنے کا لیول ہائی ہو گیا، رشتہ دار ایک طرف کٹ جاتے ہیں۔ یہی چیز ہوئی، گویا کہ وہ پہلے سے اللہ رب العالمین سے رشتہ داری شکایت کی تھی کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے تو اس بات کی ضمانت بھی دے کہ کوئی مجھے توڑے نہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی بات کے ذریعے اس چیز کو بتا دیا کہ تمہیں توڑا جائے گا، اور یہ بھی اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جو تمہیں توڑے گا، تمہیں جوڑے گا نہیں، میں بھی اسے توڑ کے رکھوں گا۔ آپ دیکھیں معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، آج ایک فیشن بن چکا ہے، رشتہ داروں سے دور رہنا فخریہ طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ اتنے مہینے ہو گئے ہم نے رشتہ داروں سے نہیں بات کیا، اتنے مہینے ہو گئے، اتنے سال ہو گئے، فلاں بھائی ہمارے فلاں جگہ رہتے ہیں، کبھی بات چیت نہیں ہو پائی، کتنے بیٹے ہوئے، کتنی بیٹیاں ہوئی، ہم کو نہیں اطلاع ہوتی ہے۔ آج اس کو فخریہ طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب ایک اعتراض اس میں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس کو کہیں کہ اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی، روزی روٹی میں اس کے یہاں کشادگی ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، امر واقع یہی ہے کہ جو انسان رشتہ داری کا خیال کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اس کے معاملات بہت آسان ہوتے ہیں، اس کے یہاں روزی روٹی میں فراوانی ہوتی ہے۔
وہ دوسروں کے مقابل میں زیادہ خوش قسمت ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں جو رشتہ داریاں کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ فقیر رہتے ہیں، غریب رہتے ہیں۔ تو ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ اس حدیث میں تو ٹکراؤ ہے، اعتراض ہے۔ یہاں یہ کہا گیا کہ اس کی روزی روٹی میں کشادگی ہے، اور ہم ایسے دیکھ رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو جانتے ہیں جو صلہ رحمی کر رہے ہیں، اس کے باوجود غریب ہیں۔ کیا اس کا حل ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ یہ نسبی معاملہ ہے۔ نسبی معاملہ یہ ہے کہ جو انسان آپ کو لگتا کہ غریب ہے، اگر وہ اتنی رشتہ داری نہ نبھائے یا اتنی صلہ رحمی نہ کرے تو عین امکان ہے کہ اس سے بھی زیادہ غریب رہے۔ یعنی نسبی ہے، اس تک ایسا نہیں کہ آپ مالداری کا آپ کا معیار کوئی انسان ہوگا، کوئی اور آدمی ہوگا جو آپ اس کو بتا رہے ہوں گے کہ یہ معیار ہے، یہ لیول ہے مالداری کا۔ اسی لیے کہا گیا یہ نسبی چیز ہے کہ اگر وہ بندہ اتنی صلہ رحمی نہ کرے، رشتہ داری اور یہ ساری چیزیں نہ حقوق پورے کرے، تو ہو سکتا ہے کہ جس منصب پہ یا جس حالت میں اس سے بھی گیا گزرا ہو۔ اور یہی حال مالداروں کا ہے کہ اگر ایک انسان مالدار ہے، صلہ رحمی کی وجہ سے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے، عین امکان ہے کہ اگر وہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دے تو اس کی مالداری کا لیول اور کم ہو جائے۔ تو اس لیے کوئی اعتراض نہیں رہ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صلہ رحمی کو جو بھی چھوڑتا ہے اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے لعنت کی بات کہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ کہ تم سے بعید نہیں کہ اگر تم کو کوئی ذمہ داری مل جائے، کوئی منصب مل جائے، کوئی پوسٹ مل جائے تو تم زمین میں فساد مچاؤ اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ، جن پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے تھتکارے گئے ہیں، یہ اس کی وعید ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ رب العالمین نے ان کی سماعت اور ان کی آنکھوں کی روشنی کو چھین لیا ہے۔ معمولی وعید نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کون اللہ کی رحمت سے دور ہونا چاہتا ہے؟ اور اگر انسان دنیا میں اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، تو اس سے بڑا گھاٹے میں کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک چیز اس میں یہ ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں، صلہ رحمی کے فائدے کیا ہیں، اور اس میں کئی ایک چیز ہے، بس مختصراً میں چند نکات آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ حسن اسلام اور کمال ایمان کی علامت ہے۔ دوسری چیز ہے کہ جنت میں داخلے کا سبب ہے صلہ رحمی، رشتہ داری کا خیال کرنا، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، یہ جنت میں داخلے کا ایک سبب ہے۔ تیسری چیز ہے روزی روٹی میں کشادگی کا سبب ہے اور لمبی عمر کا بھی ایک سبب ہے۔ چوتھی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضا پانے کا ایک سبب ہے۔ پانچویں چیز ہے کہ انسانوں سے محبت پانے کی وجہ ہے۔ آج آپ دیکھیں انسانوں میں محبت نہیں ہے۔ وہ زمانہ تھا کہ گھر دور رہا کرتے تھے لیکن سب کے دل ایک دوسرے سے ملے رہتے تھے، اور آج ایک بھائی بہن سب ایک ساتھ، بیچ میں ایک دیوار کا فاصلہ ہوتا ہے لیکن دلوں میں اس قدر دوریاں ہوتی ہے کہ جس کا اندازہ اللہ رب العالمین کی اور کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑا دشمن وہی ہوتا ہے جو آپ کا پڑوسی ہے، جو آپ کا بھائی ہے، جو آپ کا رشتہ دار ہے۔ دوسرا انسان جس سے آپ کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہوتا وہ سب سے قریبی ہوتا ہے، اور جن کو آپ سے قریبی ہونا چاہیے تو وہ سب سے دور ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے چھٹی چیز ہے سماج اور خاندان کے ساتھ رشتہ داروں میں مضبوطی کا سبب ہے۔ آج دیکھیں معاشرے سماج کے اعتبار سے ہمارے اندر بہت سی کمزوریاں آ چکی ہیں، اور اس میں ایک اہم وجہ ہے رشتہ داری یا رشتہ ناتا ہم توڑ کر کے بیٹھے ہیں۔ پرانے زمانے میں خاندان مضبوط ہوا کرتے تھے، سب آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہتے تھے، اور آج اسی چیز کو ہم نے ختم کر دیا تو ہم بکھر چکے ہیں، منتشر ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے ساتویں چیز ہے دشمنی کے خاتمے کا ایک سبب ہے اور دوستی کو عام کرنے کی ایک وجہ ہے صلہ رحمی۔ آٹھویں چیز ہے سماج میں پنپتی ہوئی کئی بیماریوں کے خاتمے کا ایک سبب ہے۔ آپ دیکھیں اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، کبھی پیسے کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے، کبھی اور کسی چیز کی وجہ سے، کبھی بات کی وجہ سے، کبھی غلط فہمیوں کی وجہ سے، کتنی طرح کی شکایتیں سماج میں، آپس میں، خاندان میں، رشتہ دار میں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی تعلق نہیں رہتا، رشتہ داریاں ہم نہیں نبھاتے، صلہ رحمی نہیں کرتے، تو اسی طرح کی بیماریاں جنم لیں گی۔ صلہ رحمی ہم کیسے کریں؟ یہ تو سب ہم کو پتہ چل گیا کہ صلہ رحمی کی یہ فضیلت ہے، یہ اہمیت ہے۔ اب ہم کریں کیسے صلہ رحمی؟ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم ان سے ملاقات کر کے خیر خیریت معلوم کریں، یہ چیز بھی صلہ رحمی میں شامل ہے۔ اسی طرح سے ہمارے رشتہ دار
اگر وہ محتاج ہیں کسی بھی طرح سے، مادی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، تو ہم ان کی ضرورتوں کی تکمیل کریں۔ اگر ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے تو اس چیز کو پورا کرنے کے لیے ہم محنت کریں۔ یہ چیز بھی صلہ رحمی میں شامل ہے، بلکہ دوہرا اجر اس انسان کو ملے گا جو صدقہ خیرات اپنے رشتہ داروں پہ کرے، ایک تو صدقہ خیرات کی وجہ سے اور ایک صلہ رحمی کی وجہ سے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے۔ تیسری چیز ہے کہ ان رشتہ داروں کی خوشی اور غم میں ہم شامل ہوں۔ چوتھی چیز ہے کہ اگر وہ دعوت دیں تو ان کی دعوتوں کو ہم قبول کریں۔ پانچویں چیز ہے کہ اگر وہ بیماری کی حالت میں ہیں تو ان کی تیمارداری کریں، بیمار پرسی کریں۔ اسی طرح سے چھٹی چیز ہے تحفے تحائف کے ذریعہ رشتے کو مضبوط رکھیں، باقی رکھیں۔ ساتویں چیز ہے ان کے لیے دعائیں کرنا، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج ہم دیکھیں دعا میں دنیا کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھول بیٹھے ہوتے ہیں، لہٰذا ہم ان کے لیے خصوصی طور پہ دعائیں کریں۔ آٹھویں چیز ہے کہ خیر خواہی کی طرف ان کو بلانا اور برے کاموں سے ان کو روکنا، یہ چیز بھی صلہ رحمی میں داخل ہے۔ نویں چیز ہے اگر آپس میں کسی کا اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو، جھگڑے ہو جائیں تو اس کو ختم کرنے یا صلح کرنے کی کوشش کریں، یہ چیز بھی صلہ رحمی میں شامل ہے۔ دسویں چیز ہے دینی تعلیم و تربیت کی نصیحت کرنا۔ اور آخری چیز 11ویں چیز کہ آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں کسی کے پاس کوئی عذر نہیں رہتا کہ وہ کہے کہ ہم کیسے رشتہ داری نبھائیں، کیسے ہم صلہ رحمی کریں۔ آج کے زمانے میں موبائل نے ساری چیزیں، ساری دوریاں ختم کر دیا ہے۔ آپ میسج کے ذریعہ اور ان ساری چیزوں کے ذریعہ آپ ان کی رشتہ داری، ان کی خیر خیریت، رشتہ داروں کی خیر خیریت معلوم کر سکتے ہیں، ان کا حال چال لے سکتے ہیں، اس کے ذریعہ بھی آپ صلہ رحمی کر سکتے ہیں۔ لہذا وسائل کا، جدید ٹیکنالوجی کے جو بھی وسائل ہیں آپ اس کا استعمال کریں۔ میرے بھائیو یاد رکھیں کہ یہ ساری چیزیں اسلامی تعلیمات ہیں اور اسلامی شعائر ہیں، اور اس طرح کی تعلیمات آپ کو دنیا کے کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دھرم میں آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی۔ اور آپ کو معلوم ہوگا، ہو سکتا ہے ویسٹرن کلچر میں آپ دیکھیں، مغربی افکار میں یہ ساری چیزوں کو وہ لوگ بیوقوفی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلمان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے، وہ صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داریاں نبھاتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس سے قرض مانگے 2000 ریال، وہ 2000 ریال قرض دے دے گا، سال بھر کے بعد وہ 2000 ریال لے گا، کیا اس کا فائدہ ہوا؟ تو اس طرح کی تعلیمات کو لوگ بیوقوفی سمجھتے ہیں، اور یہ اسلام کی جو تعلیمات ہے یہ عین فطرت ہے، اس سے انسان کبھی بھی بغاوت نہیں کر سکتا۔ اور جن لوگوں نے بغاوت کی، جو لوگ اس سے دور رہے، اس کا انجام آپ خود آپ دیکھیں گے کہ ان پر یہ آیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک چیز اسی سے متعلق ہے، اس لیے میں اس چیز کو واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھے ہوں گے مغربی افکار یا مغربی دنیا میں یا ایسے سماج میں جہاں پر اسلام کا بول بالا نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں، وہاں پہ ایک شوق ہے کتوں کا پالنا۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ دیکھیں ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، کوئی یہ نئی چیز نہیں میں بتا رہا ہوں۔ کتوں کو دیکھیں پالے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھا جائے اگر کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ کتے وہ پالتے ہیں؟ انسانوں سے زیادہ وہ کتوں میں ان کی دلچسپی ہے یا نہیں؟ ایسے یہی سب انجام ہوگا اس کا جب ہم فطرت کی مخالفت کریں گے، یہی چیز ہوگی۔ اس کے بارے میں خود ریسرچ کیا، باقی اور بھی کئی جو اس فن کے ماہر ہیں ان سے میں پوچھا۔ ہمارے ایک مشہور استاد ہیں جو اسکالر بھی ہیں، اور وہ ان کے ہاں 10 سال سے زیادہ کی مدت گزار چکے ہیں، ان سے میں یہ سوال کیا۔ انہوں نے بتایا، کریں دیکھیں ایک انسان کی فطرت، انسان کے بارے میں بہت سے لوگوں نے کہا نا کہ یہ انس سے ہے یا انس سے ہے، انسیت سے بہت سے لوگوں نے کہا۔ انسان کی طبیعت ہے انسیت، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے رہنا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ مغربی دنیا میں یا جہاں پہ اسلام کا بول بالا نہیں ہے، وہاں پہ کیا ہے؟ انسانوں سے کوئی مطلب نہیں۔ ایک بھائی کا بھائی سے سال ہر سال تک نہیں ملاقات ہوتی، نہ خیر خیریت، نہ کچھ خبر، کتنے بچے ہوئے، شادی ہوئی نہیں ہوئی، بیمار ہے زندہ ہے، کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو جب انسانوں نے فطرت کی مخالفت کی، اسلام کی تعلیمات کی مخالفت کی، اب انسان کی طبیعت ہے، اس کو انسیت چاہیے، وہ نہیں رہ پائے گا اس دنیا میں، وہ جنگل میں نہیں زندگی گزار رہا ہے، تو انہوں نے اپنی انسیت کے لیے جانوروں میں تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جانوروں میں سب سے مشہور، سب سے وفادار جانور کون سا ہے؟ کتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کتے کی طرف اپنا رجحان پیدا کیا، اور اس کے ساتھ پھر اسی کے ساتھ رہنا سہنا، اس کو ایک بیٹے کی طرح اس کو عزت دے رہے ہیں، حیثیت دے رہے ہیں، لاکھوں میں ملینوں میں کتے بک رہے ہیں۔ ملا جلا کے اگر آپ دیکھیں جو کتے پالنے کا رواج ہے، 2 چیزیں ہیں۔ ایک وجہ یہی ہے کہ انسیت کی وجہ سے انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بیٹوں سے، بیٹے ہیں یا نہیں ہیں، کہاں ہیں، کس دنیا میں، کوئی مطلب نہیں ہے، کیسے اکیلے گھر میں نہیں رہ سکتے 4 دیواری کے ساتھ، اس لیے ان لوگوں نے سب سے وفادار جانور میں اپنی انسیت تلاش کی اور کتے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔
اور دوسری جو اہم وجہ ہے وہ ہے شوق، دیکھ کر کے لوگ دیکھے کتے پال رہے ہیں، بس شوق میں ہم بھی کتے پال رہے ہیں، تو یہ چیز ہے۔ بہرحال یہ سب چیزیں ان سے بچنا چاہیے، لیکن میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب اسلام کی تعلیمات ہے، اور انسان جب اس سے مخالفت کرے گا، اس سے دوری اپنائے گا، تو اس کا انجام بہت ہی بھیانک، بہت ہی خطرناک ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی تکمیل اور اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔